أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، 148۔ اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کو ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍ، اور ہر گروہ کی، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا مولیہا جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اینما تکونو تم جہاں بھی رہو گے، یأتی لی آئے گا، بکم اللہ اللہ تعالیٰ تم کو، جمیعاً تم سب کو، یأتی بکم اللہ جمیعاً اللہ تم سب کو لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پورا ترجمہ ہم آیت کا کرتے ہیں، اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حاضرین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ 4 باتیں سمجھیے، 4 باتیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر مذہب اور ہر ملت کا عبادتوں میں اپنا رخ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے مذہب کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی عبادت کا ایک رخ متعین کر لیتے ہیں، جیسے کہ یہودیوں نے بیت المقدس کو اپنا رخ بنا لیا، نصارہ نے بیت الحم کو جو ہے اپنا رخ بنا لیا۔ ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک رخ ہوتا ہے، اور وہ رخ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہو، چاہے لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیا۔ جب ہر مذہب کا ایک رخ ہوتا ہے تو ملت ابراہیمی کا، امت محمدیہ کا بھی ایک رخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کا حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو امت محمدیہ کا جو طے شدہ قبلہ وہ بیت اللہ ہے، بتا دیا گیا۔ تو پھر تم کو کیا اعتراض ہے اے اہل کتاب، جو تم اعتراض کرتے ہو اے یہود و نصارہ کہ کیوں بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف قبلہ کا رخ کر دیا گیا، کیوں اس بحث میں پڑھ رہے ہو؟ ہر ایک مذہب والا اپنا ایک رخ طے کرتا ہے، ہم نے بھی ایک مذہب اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے قبلہ متعین کر دیا۔ فاستبقوا الخیرات، ایسی ویسی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے جو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ایسی ویسی بحثوں میں کیوں پڑھتے ہو، اپنی طاقت اور توانائی کو ادھر ادھر کیوں صرف اور خرچ کرتے ہو؟ فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تمہارا مسابقہ جو ہے، تمہارا جو میدان عمل ہے وہ نیک عمل، نیک کام ہے، نیک کام کرو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، عمرہ کرو، حج کرو، صدقہ دو، قربانی دو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو، ایثار کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ ہے کام جو کرنے کے ہیں۔ تم بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، یہ کیا پیچھے پڑے وہ ادھر ادھر کہ ان کا قبلہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ فاستبقوا الخیرات،
نیک کام میں دوڑ دھوپ کرو. اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیات بتائی کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ تم زمین کے جس خطے اور حصے میں بھی رہو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دینے کے لیے ایک دن تم کو جمع کرے گا، میدان محشر قائم ہوگا. ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہاں کے چپے چپے گوشے گوشے میں، چاہے شہر میں مرا ہو، چاہے دیہات میں مرا ہو، چاہے ادھر مرا ہو، چاہے ادھر مرا ہو، چاہے بر کا ہو چاہے بحر کا ہو، جہاں کہیں بھی مرا ہو، جہاں کہیں بھی گڑا ہو، جہاں کہیں بھی جلا ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھے کریں گے، اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، اور پھر ان کو میدان محشر میں سب کو جمع کریں گے اور ان کے نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. تم سب کو لے کے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ تم کو تمہارے کیے ہوئے اعمال کی جزا دے. اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے کر آئے گا ایک دن، میدان محشر قائم ہوگا. یہ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور چوتھی چیز اللہ نے بتائی جو اپنی ذات سے متعلق ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرح تصور مت کرو، تمہاری طاقتیں تو کمزور طاقتیں، تم تو کمزور پیدا کیے گئے ہو، تمہاری صلاحیتیں کمزور ہیں، تمہاری طاقت کمزور ہے، تمہاری نگاہ کمزور ہے، تمہاری قوت سماعت کمزور ہے، تمہاری جسمانی روحانی ہر قسم کی قوت، تمہاری عقل کی قوت بھی کمزور ہے، تمہارے اندر مخصوص قسم کی قوت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے. اللہ کے پاس اللہ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتے ہیں. جس نے زمین کو بغیر ستون کے، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے اتنی بڑی زمین کو پھیلا کر رکھ دیا، سمندر اس کے ہاتھ میں، سورج اس کے ہاتھ میں، چاند اس کے ہاتھ میں، سورج اس کے ہاتھ میں، دن اور رات کی تبدیلی اس کے ہاتھ میں، لوگوں کی کا عروج، ان کا زوال اس کے ہاتھ میں، لوگوں کی زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں، لوگوں کی عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں، لوگوں کی قوت اور طاقت اس کے ہاتھ میں، ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے. تو اس آیت سے گویا اس آیت سے ہم کو پورا اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنی توجہ ادھر ادھر کی بحثوں اور جھگڑوں میں نہیں لگانا چاہیے. جیسے کہ بعض مرتبہ ہم جزیات میں، بحث میں، جھگڑوں میں لگ جاتے ہیں اور اصل چیز جو ہمارا مقصد زندگی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ ہم ایسے عمل کریں جن اعمال سے ہم کو آخرت میں نجات مل جائے، سلامتی مل جائے، اللہ تعالیٰ کی جنت مل جائے، اس کی رضا مل جائے، اس کی رحمت مل جائے، اس کی برکتیں مل جائے، اس کی توجہ مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کا فضل مل جائے. یہی تو ہونا چاہیے. اسی لیے آدمی کو جو ٹارگٹ بنانا ہے وہ اس کی اپنی آخرت ہے، اور یہ ذہن میں اپنے رہنا چاہیے کہ ہم کو ایک نہ ایک دن اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا